تو جب سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو ٹرائل تھا وہ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، 10A کی وائلیشن ہے، تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ وہ پھر اس کو ایز اے پرنسپل آف لا سسٹین نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں، سپریم کورٹ نے اپنی رائے کے اندر ایک بات کہی ہے کہ اسلامی انجیکشن کے مطابق جو سوال کی گئی، اسلامی انجیکشن کے مطابق جو بات کی گئی، اس میں ہمیں کوئی اسسٹنٹ نہیں ملی مذہبی طور پر، یہ بات انہوں نے کہی. لیکن جہاں تک لیگل معاملات میں انہوں نے کہا کہ جو ہمارے لیگل ایکسپرٹ ہیں انہوں نے کورٹ کی پوری معاونت کی ہے. لیگل کویشچن جو ہے 10A جب یہ رائے آ گئی کہ ان کو پورا موقع نہیں دیا گیا، ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا، تو آپ کے تمام سوالوں کا جواب اس میں آ جاتا ہے کہ ان کو جو سزا دی گئی وہ غلط ہے اور وہ غلطی ہائی کورٹ نے بھی کی، سپریم کورٹ نے بھی کی. اور آج آنریبل سپریم کورٹ نے جو سپریم کورٹ کی غلطی تھی اس کو درست کیا. اب درست کرنے میں آپ اس کو ایکسپلینیشن میں لے کے جائیں گے. کل جو ایگری پارٹی ہے وہ اس پہ کیا نعرہ دیتی ہے کیا نہیں دیتی، یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے ایک جملے سے جو انہوں نے رائے دی، اب یہ رائے جائے گی پریزیڈنٹ کو. اور اب ایک بات آپ خود دیکھ لیں کہ یہ رائے جب جائے گی تو اس وقت شاید آصف علی زرداری صاحب خود صدر پاکستان ہوں گے، اور اس رائے کے مطابق وہ کیا ایکشن لیتے ہیں یہ ان کے برڈن پہ آ گیا. الوی صاحب فارغ ہو گئے اور کوئی کسی ذمہ داری کسی اور پہ آ گئی. اچھا یاسین آزاد صاحب، ایک اس جو آج کا جو فیصلہ ہے اس کی ایک آسپیکٹ ایک اور ہے. سپریم کورٹ کے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جس کے بارے میں لوگوں کا عام تاثر یہ ہے کہ اس فیصلے میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، تو آپ کے ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا اور کوئی بھی حکومت ریفرنس کے ذریعے ان فیصلوں پر اس کو دوبارہ ریفرنس کے ذریعے سپریم کورٹ کے سامنے رکھ کر سپریم کورٹ کے رائے مانگے گی کہ کیا جو ماضی میں آپ نے فیصلہ کیا وہ درست تھا یا غلط تھا. میری آج اس رائے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا کہ وقتاً فوقتاً بہت سارے فیصلے جو آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے آئے جن پہ اختلاف رائے موجود ہے اور جس کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا، آنریبل سپریم کورٹ فل کورٹ بلا کے جتنے اس ٹائپ کے ججمنٹ ہیں ان سب کیسز کو ایک ساتھ کریں اور ایک ساتھ کرنے کے بعد ان پہ اپنا ایک یونیفارم کنسنسس سے ججمنٹ دے کہ کس ججمنٹ کے اندر کیا غلطی یا کیا غلطی نہیں ہے. جس طرح پرویز الہی کا معاملہ تھا یا امجد شہباز کے شریف کے معاملے میں آنریبل سپریم کورٹ کا جو یہ ججمنٹ آیا تھا کہ جو 25 ووٹ پڑے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، وہ میرے نزدیک آئین کے خلاف فیصلہ تھا. تو یہ تمام باتیں اب آج سے آنریبل سپریم کورٹ پہ ایک برڈن آ گیا کہ بعض سارے اساس معاملات میں آنریبل سپریم کورٹ معاملات کو ٹیک اپ کرے اور خود ڈیسائیڈ کرے کہ جہاں جن کیسوں میں زیادتی ہوئی ہے وہ کہیں کہ یہاں آنریبل سپریم کورٹ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور 10A کا پورا موقع نہیں دیا گیا. یا جس طرح نواز شریف صاحب کو لائف کے لیے ڈسکوالیفائی کیا گیا، کیا ان کو فیئر ٹرائل کا موقع دیا گیا تھا؟ نہیں دیا گیا تھا. تو یہ بہت سارے کیسز ہیں جن کے لیے آنریبل سپریم کورٹ کو اپنی اس رائے کے بعد ان تمام کیسز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور ایک ایسا ججمنٹ دینا چاہیے کہ جو کیسز غلط ہیں وہاں اعتراف کریں جا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ کو یہ اسٹیپ لینا چاہیے. باقی یہ جو رائے ہے یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جائے گی اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جو ان کے لوگ رائے دیں گے وہ کیا ایکشن لے سکتے ہیں. میرے نزدیک ایکشن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس میں بہت سارے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور جو لوگ اللہ کو پیارا ہو گئے ہیں ان کو زندہ کر کے تو آپ واپس لا نہیں سکتے. یاسین صاحب، ایک اور جو اس کی سمت ہے وہ یہ ہے کہ آج 9 ججوں نے اپنے 7 ججوں کا جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے ایک قسم کا ٹرائل کیا ہے. تو یہ اب جو سپریم کورٹ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے یا جو آنے والے سپریم کورٹ ہوگی، کیا انہیں زیادہ محتاط رہنا پڑے گا کہ ایسے فیصلے نہ ہوں؟ غلام نبی، ہم